عزیزو، آج کا کلام خدا نہایت ہی بابرکت، نہایت ہی فروٹفل، پھلدار ہمیشہ کی طرح۔ اور آج کے کلام خدا میں ہم سیکھیں گے خدا ان کے گہرے بیدوں کو، اس کے دل کے مکاشفات کو، اس کی دل کی تہ کی باتوں کو خدا روح القدس کے وسیلہ سے از روئے بائبل۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا کلام خدا کا ٹاپک مضمون نہایت ہی زبردست، مفید، پھلدار، بابرکت ہے۔ اور آج کا ٹاپک ہے پرستش۔ آج کا ٹاپک ہے پرستش۔ تو عزیزو، آج ہم جانیں گے کہ ایکچول پرستش لفظ کا مطلب کیا ہے۔ پرستش لفظ کا مطلب کیا ہے اور ہم کیا اسے سمجھتے ہیں، یا ہمارے پاسبانوں کے موافق ہمیں یہ کیا سمجھایا جاتا ہے کہ پرستش ہے کیا۔ ایک مس کوٹ کی ہوئی بات کو یا کچھ مس کوٹ کی ہوئی ورسز کو ہم جانیں گے کہ پرستش ایکچولی ہے کیا۔ اور اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے جب کسی گیت زبور گانے والے کو بلایا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ خداوند کا پرستار آ رہا ہے۔ تو پرستار کا بھی مطلب دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام خدا ہم سبوں کے لیے بابرکت ہوگا۔ سو عزیزو، مرکزی آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا سلطان العارفین، محبت کے رسول، خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں سے 24ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ سنیے گا اس استباق کو غور سے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہم نے جانا، معاف کیجیے گا ذرا تھوڑا گلا ڈیمیج ہے، لیکن پھر بھی کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکے۔ تو سنیے گا، کلام خدا کو ہم نے سیکھا، پڑھا، جانا، سمجھا کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے جو پرستار ہے وہ روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ اب پرستش جو ہے ہم کسے سمجھتے ہیں، یا پھر پرستش جو ہے ہم کیا جان کر، کیا مان کر چلتے ہیں۔ مشہور زمانہ جو ہماری عبادات میں یہ لفظ کوٹ کیا جاتا ہے وہ ہے گیت گانے پہ یا زبور گانے پہ۔ مطلب کہ جب آپ گیت گاتے ہیں یا زبور گاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرستش ہو رہی ہے۔ اب عزیزو، یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں۔ میرے کئی عزیز ایسے ہیں جو میں 5 سال کی خدمت میں کئی عرصے سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ روح اور سچائی سے گیت گائیں، زبور گائیں، وہی خدا کا سچا پرستار ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح اور سچائی سے خداوند کے گیت اور زبور گانے چاہیے، لیکن یہاں پر لفظ جو پرستش استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک جگہ پمفلٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ اعلیٰ پرستار، اور اعلیٰ لفظ جو ہے یہ فلپیو 2 باب میں یسوع مسیح کی ذات کے آگے لگا ہوا ہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، لیکن یہاں تو پرستار بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو عزیزو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کے سامنے یہ 4 باب کی کچھ آیات پڑھتا ہوں، اس پیسج کو پڑھتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں، جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ یوحنا 4 باب جو ہے یہ ایک سامری عورت کی زندگی پر ہے، اور یہ جو مکالمہ پیش کیا گیا یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس سامری عورت کو پیش کیا گیا۔ اس سے کہا گیا
کہ خدا روح ہے اور اس کے پرستار جو ہیں وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے لکھا کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں سمجھ کچھ اور آتی ہے، تو پھر ہم لائف ٹائم اسی پہ چلتے جاتے ہیں، زندگی بھر اسی پہ چلتے جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، تو میں ان کی بات نہیں کروں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ پرستش کرنا یا پرستار ہونا، اس کا مطلب ہے گیت گانا، اس کا مطلب ہے گیت گانا۔ میں آپ کو ان لفظوں کے مطلب بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں اس پورے چیپٹر میں سے کچھ جو ہیں وہ آیتیں پڑھتا ہوں۔ آپ نے ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ وچار کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی یہاں پر گیت گانے کی بات ہو رہی ہے۔ پرستار کا مطلب یا پرستش کا مطلب یہ ہے کہ گیت گایا جا رہا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں چوتھے باب کی 9ویں آیت سے۔ 9ویں آیت سے اس لیے، اس سے پہلے آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ سخار کی جگہ پر ایک کنواں ہوتا ہے جو یعقوب کا کنواں ہوتا ہے، اس کے بیٹے یوسف کو دیا جاتا ہے، اور چھٹے گھنٹے کے قریب ایک سامری عورت آتی ہے، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا عزیزو، اس کلام خدا میں کیا مرکوم ہے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں تھے رکھتے۔ اب یہ عورت کو پتا کیسے چلا کہ یہ یہودی ہے، یعنی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہودی ہے؟ وہ اس لیے پتا چلا کیونکہ عزیزو ان کا جو پہناوا تھا، ان کی جو ڈریسنگ تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ یہودی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اب یہاں تک آپ سوچیں، کوئی گیت زبور کی آپ کو بات نظر آئی کہ گیت گانا ہے یہاں پر؟ زندگی کے پانی کی بات ہو چکی، زندگی کے پانی کی بات ہو چکی، اور آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر تو زندگی کا پانی تیرے پاس سے کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ عورت کہہ رہی ہے کہ سانو کہہ رہے ہیں کہ میں تہاڈے کو زندگی دا پانی منگا، تے تو دس ہے جڑا یعقوب سانو کنواں دے گیا ہے، تو یعقوب تو ہی بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ سبت کا مالک میں ہوں، سلیمان سے بڑا میں ہوں، ہیکل سے بڑا میں ہوں، پیشتر کے ابراہیم تھا میں ہوں، میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں، میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ نسل کا مطلب ہے کہ میں داؤد میں سے، اس کے خاندان میں سے نکلا، اور اصل کا مطلب ہے کہ داؤد کی پوری پیڑھی مجھ میں سے نکلی، کل کائنات مجھ میں سے نکلی، میرے وسیلہ سے نکلی۔ تو یہاں پر وہ ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو خدا بھی ثابت کر رہے ہیں، انسان بھی ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس عورت نے یہی پوچھ لیا کہ کیا تو یعقوب سے بھی بڑا ہے؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے پھر وہ پیاسا ہوگا، یعنی کہ جڑے یعقوب نے تینوں کنواں دتا ہوئے اور وچوں پیو گے تے پھر پیاسے ہوو گے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اٹ مینس کہ اس نے بتایا میں یعقوب سے بھی بڑا ہوں، اس کے کنویں سے بھی بڑا ہوں، اس کے دیے ہوئے پانی سے بھی بڑا ہوں، اور تم میں سے ایک چشمہ جاری ہوگا۔ یاد رکھیے گا، مٹکے وچ یا کولر چ پانی پیا پیا نا، کنویں وچ پانی پیا پیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، زیادہ سے زیادہ مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ 2 مہینے، وہ پانی پڑا پڑا وہاں پہ زہر بن جاتا ہے، سٹنکنگ واٹر بن جاتا ہے۔ لیکن چشمہ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے پانی بہتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو پانی میں تمہیں دوں گا اس میں سے تم سے ندیاں جاری ہو جائیں گی،
اور یہ پیورلی بات کر رہا ہے، وہ خالصتاً بات کر رہا ہے اپنے منہ کے کلام کی، اپنے زندہ خدا کے کلمے کی، اس کلام کی جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ کوئی پرستش کا آپ کو گیت گانا کچھ ملا کہ گیت گائے جائیں یا گیت گوائے جائیں؟ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جس چیز کی ہمیں سمجھنا ہو تو اس کے کرائٹیریے کو سمجھنے کے لیے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے آیت کے اوپر اور نیچے ضرور پڑھ لیجئے گا، یا پھر پورے باب کو، پورے چیپٹر کو ہی پڑھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام ایسا ہے کہ جب کوئی اسے پی لیتا ہے، یعنی خدا کے کلام کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تو اس کی قدرت ایسی ہے آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ یہ کلام جب آپ کے اندر ہوگا یہ آپ کو بیٹھنے دے گا ہی نہیں، یہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا آپ کے ساتھ کہ جا بھائی جا، یہ جو تو نے لیا ہے اس کو آگے ڈیلیور کر، اس کو آگے بھیج، اس کو کسی کو دے، اس کو دے دے کسی کو، جیسے تو بچا جا کے کسی کو بچا، جیسے تو آگ سے جل رہا جا کے کسی اور بجھے ہوئے کوئلے کو جلا دے۔ تو یہ خدا کے کلام کی ایسی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 15ویں آیت میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں پھر آؤں۔ اب وہ ابھی بھی لٹرلی جسمانی پانی سمجھ رہی ہے، لیکن خداوند کہتے ہیں اچھا چلو جسمانی بات کر لیتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ اب آلریڈی عورت صاحبہ جو ہیں، سامری عورت جو ہے وہ 5 شوہر کر چکی، ان کو چھوڑ چکی، چھٹا جو ہے اس کے ساتھ اللیگل رہ رہی ہے۔ اب مجھے یہ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ غیر قانونی کسی کے پاس رہنا اسے کیا کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو چھٹے کے پاس جس کے پاس تو رہتی ہے وہ تو تیرا شوہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا گہرا بھید جو کسی کو پتا نہ ہو، ایک بندہ ڈائریکٹ آپ کے منہ پہ کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ تو کیا ہے؟ نبی ہے۔ اب آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ نبی کہا گیا۔ یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ نبی کہا گیا۔ اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے نبوت کرنا۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ پیش گوئی کرنا، پیشن گوئی کرنا، پروفیسیز کرنا، فیوچر بتانا۔ تو ہم جو فیوچر بتاتے ہیں، جو بھید کی باتیں بتاتے ہیں، جو پروفیسیز کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا پروفیسیز کرتے ہیں۔ خیر، اب جو نبی ہے اس کا کام ہے نبوت کرنا۔ اب سنیے گا، ہم آ گئے اپنی آیت کی طرف۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے وہ یروشلم ہے۔ اب آگے لفظ پرستش، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر، یعنی سخار کے اوپر، مثال کے طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں، گیت گائے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، یروشلم میں جا کر گیت گانے چاہیے۔ تو سمجھیے گا 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر پرستش لفظ آ گیا، اور پرستش کے بعد نجات کی بات آ گئی۔ نجات کن میں سے ہے؟ یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن میں آپ کو لٹرلی بات بتا دوں، سامری اور یہودیوں میں یہ مانتے یہوہ خدا کو ہی تھے۔ سامری بھی یہوہ خدا کو ہی مانتے تھے، لیکن سب سے پہلے جو بت پرستی اور جادوگری آئی وہ سامری قبیلے میں آئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو سامری جو ہیں
وہ ہمیں ملتا ہے تحریروں کے اندر، انسائکلوپیڈیاز کے اندر، الگ الگ کتب کے اندر، کہ یہ صرف 5 کتابوں کو مانتے تھے جو شریعت کی 5 کتابیں. جیسے مثال کے طور پہ آج جو ہمارے اسرائیلی بہن بھائی ہیں وہ صرف 39 کتابوں کو مانتے لیکن انجیل کو نہیں مانتے. تو اس وقت جو ہے وہ شریعت کو صرف مانتے تھے، انبیاء مرسلین کو اور زبور کو نہیں تھے مانتے. تو اس لیے ایک بڑا ڈیفرنس تھا ان میں. تو مانتے یہ بھی یہوہ خدا کو ہی تھے. آپ کو پتہ ہے خداوند کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ سامریا میں رہتے رہے اور سامریا سے بادشاہ رہے. وہ جب پرانا عہد نامہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے تو اب یہاں پہ نجات کی بات آ گئی. نجات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹو دی پوائنٹ بات کے اوپر. میں مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی ایسا ہے جو گمراہ ہے، یا کوئی ایسا ہے جو بالکل خالی انسان ہے. گمراہ کسے کہہ سکتے ہیں؟ گمراہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے سامریے، یعنی کہ ہمارا ایسا مسیح جس کو کلام کا نہیں، جس کو نجات کا نہیں پتا. مطلب اس کو اتنا پتا ہے کہ یسوع نام میں نجات ہے کیسے یہ نہیں پتا، یا وہ کرتا کیا رہا ہے یہ نہیں پتا. اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ایسا سادہ جو غیر ایمان والا ہے. دو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. نجات کی جب بات آتی ہے تو وہ دو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے. ایک تو وہ جو اپنے ہی مذہب کا ہو اور گمراہ ہو، اور دوسرا وہ جو بالکل غیر قوم کا ہو. اب یہ سامریوں کے سامنے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ اپنی مذہب کے لیکن گمراہ ہے. اب بات ہو رہی ہے نجات کی. اب آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو آپ ہی کی قوم کا ہو اور گمراہ ہو، یا پھر کوئی غیر قوم کا ہو، اور آپ نے اسے نجات کے بارے میں بتانا ہے، تو آپ اس کے سامنے گیت گائیں گے یا خدا کا کلام پڑھیں گے؟ دو آپشن. اب ہم بالکل اپنی آیت کے اوپر آ گئے. میں نے آپ کے سامنے یہ سارا پیسج اسی لیے پڑھا تاکہ آپ کو لفظ پرستش کا مطلب پتا چل جائے. اور ہمارے یہ جو پینافلیکسز لگے ہوتے ہیں، پمپلٹس لگے ہوتے ہیں، بروشٹس لگے ہوتے ہیں، کاش کے شاید ان میں بھی تھوڑی تبدیلی آ جائے. کوئی ایسا وزل بلوور ہو، کوئی ایسا آواز اٹھانے والا ہو، کوئی ایسا زندہ خدا کا سورما ہو جو یہ بتائے ان کو کہ ایسے نہیں بھائی، یہ لفظ یہ نہیں لکھو یہاں پہ پرستار، کچھ اور لکھو. گیت گانے والے کے سامنے پرستار یا پرستش کرنے والا نہیں لکھو، کچھ اور لکھو. وہ اور کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، نجات کی بات آ گئی تو آپ کے سامنے کوئی ایسا مسیح ہو جو گمراہ ہو، جو کہتا تو ہو میں مسیح ہوں لیکن نجات یافتہ نہ ہو، پتا تو اس کو نہ ہو. اور دوسرا کوئی اگر غیر قوم والا آپ کے سامنے آ جائے جو بالکل زیرو ہے نجات کے بارے میں، تو آپ اس کے سامنے گیت گائیں گے یا کلام پیش کریں گے؟ آپ ڈیفینیٹلی اس کے آگے کلام پیش کریں گے. گیتوں زبوروں سے کسی کو نجات نہیں ملے گی. گیتوں سے کسی کو نجات نہیں ملے گی. کلام سنانے سے نجات ملتی ہے. اور کلام کے بارے میں آپ کو اتنی آیتیں بتا سکتا ہوں کہ فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہیں. تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کلام سنانے والا دو چند عزت کے لائق ہے. زبور 119 میں پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. اور مکاشفہ 12 باب اس کی 17ویں آیت پڑھیں تو شیطان ابلیس آخر میں اس سے جنگ لڑنے کے لیے جائے گا جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوگا اور یسوع کی گواہی دیتا ہوگا. یسوع کی گواہی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خدا کا کلام پڑھیں گے. اونج نہیں تو منہ ہوتے ایسی بھی کہہ چھڑنے ہاں جی یسوع مسیح قربان ہوئے ساڈے لئی، انہیں ساڈے لئی کفارہ دیتا. ٹھیک ہے جی، او بھائی کفارہ کیسے دے دیا؟ اس کو پڑھیں گے کلام کو. یہ کائے کے لیے دیا ہمیں؟ یہ کاہے کے لیے دیا ہے؟ اب جو سامری عورت سے جتنی ڈیبیٹ ہوئی، جتنا بحث و مباحثہ ہوا، جتنی بابرکت یہ بات چیت ہوئی، جتنا زبردست یہ انکاؤنٹر ہوا، اس میں گیت گائے گئے یا جو پرستش بات ہو رہی ہے وہ کلام سنایا گیا. بیچ میں نجات بھی آ گئی. تو آگے جو ہماری ٹو دی ورس پوائنٹ ہے جہاں پر لکھا ہے 23ویں اور 24ویں آیت میں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ہاللیلویا. اب سوال پھر وہی ہے،
کہ روح اور سچائی سے پرستش کریں. کیا یسوع مسیح نے اس سامری عورت کے سامنے گیت گائے؟ نہیں، گیت نہیں گائے عزیزو. اس کے سامنے کلام پیش کیا ہے. اس کو بتایا ہے کہ زندگی کا پانی تو مجھ سے مانگتی تو تیرے اندر سے آبشار شروع ہو جائیں گے. اور زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی زندہ خدا کا پاک کلام ہے. تو پھر لفظ پرستش کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ آ گیا یہاں پر لفظ پرستش کیوں لکھا ہوا ہے؟ پرستش کسے کہتے ہیں؟ اب جب انگلش بائبل میں آپ اس ورس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لفظ ورشپ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ورشپ. ورشپ کا مطلب ہے پرستش. ورشپ کا مطلب ہے پرستش. اب پرستش کا مطلب کیا ہے؟ پرستش کا مطلب جب آپ پڑھتے ہیں تو پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا. یعنی کہ جو عبادت کرنے والے روح اور سچائی سے عبادت کریں گے. پرستار کا کیا مطلب ہے؟ جو عبادت کرنے والے روح اور سچائی سے عبادت کریں گے. پھر پرستش کا کیا مطلب ہے؟ پوجا کرنے والا، بندگی کرنے والا، سیوا کرنے والا، پوجنے والا، سجدہ کرنے والا، سلام کرنے والا، ہندی زبان میں بھکتی کرنے والا، تپسیا کرنے والا، پوجا پاٹ کرنے والا. تو اس جملے کو آپ اس طرح لیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ خدا کے سچے عبادت کرنے والے روح اور سچائی سے جب اس کی عبادت کریں گے. اب عبادت لفظ یہاں پر آیا ہے. پرستش کا مطلب گیت گانا بالکل بھی نہیں ہے. پرستش کا مطلب گانا بجانا بالکل بھی نہیں ہے. زبور گانا نہیں ہے. پرستش لفظ کا مطلب ہے عبادت کرنا. اور جب آپ اس کو اور زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں یونانی زبان میں تو یہاں لفظ لکھا ہوا ہے پروسکونیو. پروسکونیو کہتے ہیں کہ خدا کو سجدہ کرنا. سجدے کے ساتھ اس کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تو جب سجدے آپ روح اور سچائی سے کریں گے تبھی نجات ملے گی. سجدہ روح اور سچائی سے، عبادت روح اور سچائی سے کریں گے. کئی بات ہی وینے جڑے تو دیا نے. پر روح اور سچائی سے عبادت کا کیا مطلب ہے؟ روح اور سچائی سے عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر آپ ورشپ لفظ کو اور زیادہ گہرائی میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کنگ جیمز ورژن میں جاتے تو وہاں پہ لکھا ہے I got down on my knees to do obeisance to worship. یعنی کہ میں اپنے قدموں پہ جھک کر زندہ خدا کو سجدہ کروں گا اور اس کی عبادت کروں گا. یہ لفظ ہے پرستش کا. تو عزیزو سمجھیے گا اس بات کو. اب عبادت میں 4 حصے ہیں. عبادت میں 4 حصے آتے ہیں. نمبر 1 دعائیں، مناجاتیں، التجائیں. نمبر 2 گیت زبور گانا. نمبر 3 پاک کلام پیش کرنا. نمبر 4 ہدیہ. اچھا یہ جو ڈائریکشن ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. جو سلیمان بادشاہ کو دیکھے تو تب تو پہلے ہدیے نذرانے آتے تھے. ساڈے چرچاں سب تو اینڈ تے لیندے نے تاکہ پبلک زیادہ ہوئی تے پھر زیادہ چندہ ہوئے. لیکن بائبل کا یہ سٹائل نہیں ہے. تو نہ ہی اگے چھابے کرنے ہیں نہ ٹوکریاں کرنے ہیں. بائبل کا سٹائل کچھ اور ہوتا تھا. تھال رکھے ہوتے تھے ہیکل کے باہر 2. تو یسوع مسیح دور سے دیکھ کے کہتے تھے اس کبڑی عورت کو کہ رے کو 2 ہی دمڑیاں ہیں تینے دے دیا. انہوں نے جا کے کھوپچے چو چیک کیتا سی. تو دیکھیں ہم نے تو خیر سارا کچھ ہی بدل دیا نا. اہی تو لاڈلے ہیں. فضل دا دور ہے. تو اس طرح کا آپ ری ارینج کر سکتے ہیں. پرستش، عبادت، پوجا، بندگی، سیوا، پوجنا، سجدہ، بھکتی، تپسیا 4 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 گیت زبور، نمبر 2 ہدیہ، نمبر 3 کلام پیش کرنا اور نمبر 4 دعائیں اور مناجاتیں اور التجائیں پیش کرنا. اب یہاں پر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ خدا کا کلام پیش کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. آپ اس سارے پرستش لفظ کو، تپسیا لفظ کو، عبادت لفظ کو، سجدے لفظ کو، ان 4 چیزوں کو مکس کر کے اس کا ایک اگر نچوڑ نکالے تو وہ ہے خدا کا کلام. یہاں پر کلام پیش کیا گیا. یہاں پر کیا کیا گیا؟ کلام پیش کیا گیا. یہاں پہ کسی ہدیے کی بات نہیں ہوئی، کسی گیت زبور کی بات نہیں ہوئی،
किसी दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातों की बात हुई, यहां पर कलाम की बात हुई। इट मीन्स कि आपको इबादत जब करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इबादत कैसे करनी है। अगर मेरे सामने कोई गैर कौम वाला आ गया तो मैं उसके सामने गीत जबूरी गाता जाऊंगा तो उसके लिए क्या फायदेमंद। अगर किसी को कलाम की जरूरत है तो मैं तो उसे कलाम दूंगा। वो है सच्ची इबादत। जब आपके खुदा के कलाम को उसी तरह पेश करते हैं जिस तरह उसने आपको बताया, समझाया, सिखाया है, तो वो है खुदा की इबादत। खुदा की इबादत ऐ नहीं कि इतवार ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, कलाम सुन के 10 मिनटा च आ गए, 10 मिनट का कलाम सुन के आ गए। इबादत उसकी बात नहीं कर रहा, वो इबादत नहीं है। अगर आप उसे कहते हैं वो इबादत है तो ठीक है, फिर बिदते और तफिरके भी इतने हैं इबादत खानों के अंदर। असल इबादत यह है जहां पर किसी की रूह बच जाए। असल इबादत यह है जहां पर किसी की नस्ल बच जाए। असल इबादत यह है जहां पर किसी का डीएनए बच जाए। असल प्रस्तिश यह है कि किसी की जिंदगी बच जाए। असल प्रस्तिश इसे कहते हैं कि उसकी पूरी जिस्म के अंदर जितनी गंदगी है वो निकल जाए और वो फिर यीशु मसीहा की तरह एक नौमौलूद बच्चा जैसे वो मरकर जिंदा हुए उस तरह बपतिस्मे की शक्ल में बाहर निकलता हो। खुदा का कलाम ऐसा है कि उसकी जब ये प्रस्तिश इबादत की जाए, उसका कलाम पेश किया जाए तो दिलों पर चोट लगे। इसको प्रस्तिश कहते हैं, इसको इबादत कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि गीत गाने को फिर क्या कहते हैं? वो क्या है? वो अजीजों याद रखिएगा, लफ्ज प्रस्तिश नहीं है। वो लफ्ज प्रस्तिश नहीं है। जब आप गाते बजाते हैं तो बाइबल में लिखा है खुशी से गाया करो और बजाया करो। जो हम खुदावन की जय जयकार करते हैं उसको कहते हैं हमदो सना, हमदो स्ताइश, मदासराई, नगमा परदाजी, गीत जबूर गाना, तमजीद करना, शुक्रगुजारी की हमद करना या खुदा की जय जयकार करना। यह है इबादत का एक हिस्सा जो हमदो सना में आता है। यह प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश एक ऑल ओवर इबादत है और इबादत में 4 हिस्से आते हैं। उन 4 हिस्सों में एक जो हिस्सा है हमदो सना का, प्रस्तिश के अंदर जो है वो हमदो सना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, पंफलेट्स पे लिख देते हैं खुदा का सच्चा पुरस्कार। तो ये पुरस्कार है तो बाकी कौन है? पुरस्कार का तो मतलब इबादत करने वाला। पुरस्कार का तो मतलब है इबादत करने वाला, वर्शिपर। वर्शिपर का तो मतलब है तपस्या करने वाला। तो क्या खाली सिर्फ वही बंदा है? तपस्या करने वाला, पूजा करने वाला, बंदगी करने वाला, तो वो सिर्फ जो गीत गाता है या बजाता है उसी के नीचे लिख दिया जाता है वर्शिपर। तो अजीजों याद रखिएगा, यहां पर किसी की जान बची है और वो प्रस्तिश से बची है, और प्रस्तिश है इबादत। और रूह और सच्चाई से इबादत यह है कि आपकी इबादत से किसी की रूह बचे, आपकी इबादत से किसी की जान बचे। क्या लिखा है 25वीं आयत में? औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तुम मसीह जो खुरुस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा या गीत गाएगा। हमें सब बातें बताएगा यानी कलाम बताएगा, कलाम बताएगा, हमें सिखाएगा। तो जो सिखा देता है, आगे क्या लिखा है 28वीं आयत में लिखा है, बस वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर को चली गई और शहर ਨੂੰ चली गई और दस दिए कि मैनू एक मिलिया जे जिनने मेरा सब कुछ दस छड़िया और यकीनन ओ ही मसीह जे। और 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मेरा खाना, अपने शागिर्दों से फिर वो इसके शागिर्द खाना लेकर आ जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसके काम को पूरा करूं। और उसका काम यह है कि उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए। और प्रस्तिश का मतलब है उसकी इबादत, और इबादत का मतलब है कि जिंदा खुदा का कलाम आगे ट्रांसफर करना और उसकी रूह को बचाना। उसकी किसको बचाना? रूह को बचाना। यह है रूह और सच्चाई की प्रस्तिश। 39वीं आयत में आप पढ़ लें, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 39वीं आयत से मैं आगे ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा। यहां पर लिखा है, और उस शहर
کہ بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ 2 روز وہ وہاں رہا۔ اب سنیے گا 41ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے۔ کس کے سبب سے؟ کلام کے سبب سے۔ کس کے سبب سے؟ روح اور سچائی سے پرستش یعنی عبادت یعنی کلام ایسا سنایا گیا کہ بہتیرے ایمان لے آئے۔ بہتیرے کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اور جب یہ روح اور سچائی سے پرستش کی گئی تو 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس عورت نے اس سے کہا اب ہم لوگ یعنی کہ کہنے لگے کہ اے عورت، اب ہمیں تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا یہ منجی ہے۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خدا کا جب کلام پیش کریں گے دنیا کے منجی کا پتہ چلے گا، اور جب دنیا کے منجی کا پتہ چلے گا تو آپ نجات پائیں گے، اور یہ گیت زبور گانے سے نہیں، یہ خدا کا کلام پیش کرنے سے۔ یاد رکھیے گا، گیت زبور گانا خداوند کو بہت پسند ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے، لیکن جو چیز جہاں پر ہے اسے وہی رہنے دیجئے۔ جو چیز جہاں پہ پیش کرنی چاہیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو اوپر ایک لفظ کہا تھا، نبی۔ نبی آپ نے یاد رکھنا، کیا کہا اس سامری عورت نے کہ تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب ہے پیشن گوئی کرنا، نبوت کرنا۔ اب انگلش لفظ دیکھتے تو پروفیسی کرنا، جب آپ یونانی لفظ دیکھتے تو لفظ ہے پروفیٹیو۔ پروفیٹیو کہتے ہیں پیشن گوئی کرنا، اور نمبر 2 کلام پیش کرنا۔ اب جو روح اور سچائی سے پرستش کر رہا ہے وہ تو نبوت کر رہا ہے، وہ تو نبی ہے، وہ تو پروفیسی کر رہا ہے، وہ تو پروفیٹیو کر رہا ہے، وہ خدا کا کلام پیش کر رہا ہے، خدا کا کلام پیش کر رہا ہے۔ اور مکاشفہ 22 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، یعنی جو نبوت کرتے ہیں، جو پروفیسی کرتے ہیں۔ پروفیسی ہونی جڑی آج کل تسی نیٹ تے سن دے ہو، انڈین پاسٹراں دی یا پاکستانی پاسٹراں یا کوئی اور پاسٹراں دی۔ پروفیسی وہ ہے جو خدا کے کلام میں سے دی جائے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ روح اور سچائی سے پرستش تبھی ہوتی ہے جب آپ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، پروفیسی کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سکھاتے ہیں، خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اگلے کی روح بچتی ہے، اسی لیے کیونکہ یہ روحوں کا معاملہ ہے تو روح اور سچائی سے پرستش یہ ہوتی ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا 5 خدمتیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، مبشر، چرواہا، استاد، نبی اور رسول، تو کیا صرف نبیوں کی روحوں کا خدا ہے؟ کیا خدا صرف نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، چرواہوں کا نہیں، رسولوں کا نہیں، مبشروں کا نہیں، چرواہوں کا نہیں؟ یاد رکھیے گا، چرواہے، رسول، مبشر اور نبی اور استاد، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ہی خدا کا کلام کرتے ہیں، ان سبھی میں نبوت پائی جاتی ہے۔ نبوت کا مطلب پیشن گوئی اور خدا کے کلام۔ پیشن گوئی یعنی کلام میں سے، یعنی خدا کا کلام ہی بتانا، پیدائش سے جو مکاشفہ تک ہے۔ تو عزیزو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو گیت گانا ہم کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حمد و ثنا کرنا، خدا کی ستائش کرنا، مدح سرائی کرنا، نغمہ پردازی کرنا، گیت زبور گانا، جے جے کار کرنا، تمجید کرنا، شکر گزاری کرنا۔ بٹ جو پرستش ہے اس لفظ کا مطلب ہے عبادت کرنا، پوجا کرنا، بندگی کرنا، سیوا کرنا، کسی چیز کو پوجنا، کسی چیز کو سجدہ کرنا، کسی چیز کی بھگتی کرنا اور تپسیا کرنا۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جو روح اور سچائی سے پرستش کریں گے وہی زندہ خدا کے پرستار کہلائیں گے، یعنی جو روح اور سچائی سے خدا کا کلام پیش کریں گے
وہی خدا کے سورما، وہی خدا کے پرستار کہلائیں گے۔ جے مسیح کی۔